الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوف افت سے کہا دل میں ریا آئے گی، خوف افت سے کہا دل میں ریا آئے گی، بات سچی ہے جو دل پہ صدا آئے گی، اور دل سے نکلے گی نہ بھی مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی وفا کی خوشبو آئے گی۔ حضرات محترم، آج یوم جمہوریت کے متعلق مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہمارا 26 جنوری 1950 کو صبح 10:18 کو ہمارا سنویدھان مکمل طور پر نافذ ہوا، اور ہمارا ملک کے آئین اور قانون 2 سال 11 مہینہ اور 18 دن پر یہ مکمل طور پر بنا۔ حضرات محترم، آج آپ تاریخوں کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا بھوٹا بھوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، جب یہ شاہجی شیٹوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف عالم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت اور دوری سے بے فکر ہو کر، راہوں کی خطرات سے بے فکر ہو کر، ملک کے آزادی کے لیے ہم نے پھانسی کے پھندوں کو چن کر منزل کا نشان پوچھا، تو کبھی ملک کے آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسم کو لہو لہن کروایا، ملک کے آزادی کے لیے ہم نے آگ کے انگاروں میں جانا پسند کیا، ملک کے آزادی کے لیے ہم نے برسر عدالت اور نغم آزادی سنائی۔ دوستو، مالٹا کے کوٹھیوں کا اپنا وطن بنایا۔ دوستو، اس طرح صدیوں کے غلامی کے بعد ہماری قربانیوں کے بدولت ہمارا ملک ہندوستان انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ جمہوریت کا راستہ اختیار کیا، اور مختلف مذاہب و ادیان اور نظریات و عقائد کے کڑوڑا ہندوستان تاکہ آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن دوستو، وطن کے لوگ ہم سے یوں ملے آزادی کے بعد جیسے کوئی بے حس باپ کوئی دوسرے شادی کے بعد۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آپ تاریخوں کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، کبھی ظلم و ابتداعات کے خلاف اخلاق کا قتل کیا گیا، تو کبھی گورکشک کے نام پر اخلاق کا قتل کیا گیا، تو کبھی ہمارے مظفر نگر میں ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو کبھی گجرات کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گازر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہو چکی ہے کہ ہماری مدارس کو مسمار کیا جاتا ہے، ہماری مساجد کو بھی مسمار کیا جاتا ہے، اور حد تو یہ ہو چکی ہے کہ مکاتب پر شک کی نظر ڈالی جاتی ہے، اور حد تو یہ ہو چکی ہے کہ آج شریعت پر مداخلت کی جا رہی ہے، کبھی اذان کے خلاف پابندی تو کبھی طلاق ثلاثہ پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہے۔ ایوان حکومت تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ اے اتحاد کے دشمنوں، سیکولرزم کے نام پر اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے والوں، کان کھول کے سنو کہ یہ وطن، یہ ہمارا وطن جمہوریت کا وطن ہے، یہ ہمارا وطن سیکولرزم کا وطن ہے۔ اس کا بھی کچھ قانون اور قواعد ہے، اس کا بھی کچھ آئین ہے، نہ کسی مذہب نہ کسی دھرم سے یہ قانون اور آئین چلے گا، نہ کسی کے مرضی سے چلے گا، بلکہ چلے گا تو بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے سنویدھان سے چلے گا۔ ملت اسلامیہ کے غیر نوجوانوں، آپ کو ایک بات بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ آج ہندوستان کے اندر جو سازشیں رچی جا رہی ہے کہ مسلمان، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس دیش سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور مسلمان اس دیش سے محبت آخر کر اتنی کیوں کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو اس دیش سے آخر کر اتنی محبت کیوں ہے؟
हम क्यों ना इस देश से मोहब्बत करें, हम क्यों ना इस मुल्क से मोहब्बत करें। जीते जी करते हैं इस दिल से, इस मुल्क से मोहब्बत, और मरते दम तक इस मुल्क से मोहब्बत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस देश से, इस मुल्क से मोहब्बत का तरीका हमें अल्लाह के नबी ने सिखाया है। इस मुल्क से मोहब्बत का तरीका हमें अल्लाह ने सिखाया है। इस मुल्क से मोहब्बत का तरीका हमारे असलाफ ने सिखाया है। किसी नावीनों से लेने की जरूरत नहीं है। हजरत मोहतरम, मिल्लत इस्लामिया के गैर नौजवानों, आज यौम जमहूरियत के मौका पर हमारा हिंदुस्तान, जो जमहूरियत के पासमान, कुछ ऐसे नालायक मुल्क के गद्दार हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने में लगे हुए हैं। इनको कोई बताओ कि इस धरती पर जब तक एक कलमा वाला जिंदा रहेगा, खुदा की कसम कोई माँ का लाल हिंदुस्तान के आबरू और इज्जत से खेल नहीं सकता है। मिल्लत इस्लामिया के गैर नौजवानों, आप तारीखों का मुताला कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर राजस्थान तक जब भी हिंदुस्तान को चप्पे चप्पे की जरूरत पड़ी तो हमारे लाल आगे बढ़े। कभी हमारे हिंदुस्तान के लाल आगे बढ़े, कभी अल्लामा किफायत अली खां, अल्लामा किफायत अली काफी अलैहिर्रहमा हिंदुस्तान के अबरू और इज्जत के लिए आगे बढ़े, तो कभी अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी आगे बढ़े, तो कभी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी आगे बढ़े, तो कभी शेरे मैसूर टिप्पू सुल्तान ने आगे बढ़े, तो कभी मीर अब्दुल हमीद ने आगे बढ़े, तो कभी खान अब्दुल गफ्फार ने आगे बढ़े, तो कभी अबुल कलाम आजाद ने आगे बढ़े। यह मुल्क हमारा है, इस मुल्क के हम हिस्सेदार है, किरायादार नहीं है। मिल्लत इस्लामिया के गैर नौजवानों, मैं इस यौम जमहूरियत के इस अजीम जलसे से आपसे आप लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि नौजवानों, अपनी शख्सियत को समझिए, अपनी मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। अगर इसी तरह ख्वाब गफलत में सोते रहिएगा तो आने वाली नस्ल आपको कोसेगी। आज इस यौम जमहूरियत के मौके पर यह अहद कीजिए कि हम सियासत में भी आगे बढ़ेंगे, जमहूरियत में भी आगे बढ़ेंगे और इस मुल्क की हिफाजत भी करेंगे और इस मुल्क में रहने वाले तमाम बाशिंदों की भी हिफाजत करेंगे। डॉक्टर इकबाल के अशार के जरिए से मैं अपनी तकरीर को यही से खत्म करता हूं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।